بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب ہم ائمہ کے اقوال پڑھیں گے جی، پیج نمبر 51۔ قال الشافعی رحمہ اللہ کل ما اقام به اللہ الحجة فی کتابہ او علی لسان نبیہ منصوصا بینا لم يحل الاختلاف فیہ لمن علمہ۔ ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا اپنے نبی کی زبان پر یوں حجت قائم کر دی ہو کہ جو واضح نص ہو، بین ہو، لم يحل الاختلاف فیہ، اس کے اندر پھر اختلاف کرنا حلال نہیں رہتا، لمن علمہ، جس کے علم میں آگے ہے۔ تو ایک قطعی بات بھی ایک جاہل کے حوالے سے قابل عذر ہو سکتی ہے، قطعی بھی ہے، مگر ایک بندہ اس سے لا علم ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ تو جس کے علم میں آ گئی ہے اس کے لیے البتہ کوئی دوسری رائے رکھنا جائز نہیں رہ جاتا۔ اچھا، اسے اگلے پیرے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے ابن تیمیہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو اب ہم تھوڑا سا جو ہے واضح کریں گے۔ ابن تیمیہ نے بھی اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے، آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ ابن قیم نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ وہ دو لفظ ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ شرع منزل، اب یہ ایک اصطلاح ہے، مطلب اس کو دین ایمان کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ایک مقصود کو واضح کرنے کی کوشش کی، مقصود البتہ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ایک ہے شرح منزل اور دوسری کو کہتے ہیں شرح مؤول۔ اچھا، شرح منزل کس کو کہتے ہیں ابن تیمیہ؟ شرح منزل وہ چیز کہ جس میں اتنی زیادہ واضح، بین، قطعی ہے کہ اس میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اور شرح مؤول وہ تعویل کہتے ہیں، یہ صحیح اچھے معنی میں بھی آپ کو تعویل کا لفظ ہم بولتے ہیں۔ تعویل کا مطلب اس کو ایک معنی پہنانا۔ شرح مؤول جس کو معانی پہنانے کی گنجائش ہے۔ شرح مؤول شریعت کا وہ حصہ جس کو معانی پہنانے کی گنجائش ہے، یعنی ایک سے زیادہ معنی جو ہے وہ آپ اس کو کوئی عالم اس سے یہ معنی لے گا تو دوسرا آدمی عالم اس سے یہ معنی لے گا، تو اس حوالے سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرح مؤول ہے یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اتری ہے، مگر اس کے سمجھ کے اندر وہ نہایت مخلص اور صاحب علم جو ہستیاں ہیں ان کی دو رائے ہو گئی ہیں۔ اس کو ہم نے کہا کہ یہ شرح مؤول ہے۔ اچھا، ابن تیمیہ جو ہے، چلے اب باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم ابن تیمیہ سے براہ راست ان کے اقتباس سے پڑھ لیتے ہیں۔ پیج نمبر آ گیا جی ہمارا 52، بالکل شروع میں پیج ہے۔ یقول رحمہ اللہ یعنی ابن تیمیہ، لفظ الشرع فی هذه الازمنة ثلاثة اقسام، ان زمانوں کے اندر جو لفظ شرع ہے وہ تین اقسام پر ہے۔ احدها الشرع المنزل، ان میں سے ایک ہے شرع منزل، وهو الکتاب والسنت واتباعه واجب، اور وہ ہے کتاب اور سنت۔ اب دیکھیے یہ جو چیز ہے یہ ذہن میں رہے، ہم نے شروع میں کر دیا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کتاب اور سنت، مراد ہے کتاب اور سنت اپنے ان نصوص میں جن میں کسی دوسری تفسیر معنی کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جہاں نص ہی کے دو معنی ہوں تو اس میں آپ نے بہرحال کسی اور چیز کی طرف رجوع کرنا ہے کہ جس پر آپ نے قوی تر معنی کو ترجیح دینی ہے۔ اچھا جی، واتباعہ واجب، اس کی اتباع واجب ہے۔ من خرج عنہ وجب قتلہ، جو اس سے خروج کر لے وہ واجب القتل ہے۔ ويدخل فيه اصول الدین وفروعہ، اس کے اندر اصول دین بھی آتے ہیں اور فروع بھی آتے ہیں۔ یہاں پر اصول دین سے مراد جو ہے وہ عقائد ہے، کسی خاص جگہ پر بہرحال ایک لفظ کے کہتے ہیں اصول دین بھی آتے ہیں اور فروع بھی آتے ہیں۔ اب فروع کے مطلب ہے اس معنی میں نہیں کہ اس میں اختلاف ممکن ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کے اندر عقیدے کی باتیں بھی آتی ہیں اور اعمال کی باتیں بھی آتی ہیں۔ تو اعمال بھی بے شمار ایسے ہیں کہ جو بالکل کتاب اور سنت جن پر واضح، کلیئر اور قطعی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، ان کی فرضیت ہے، سود کی حرمت ہے، شراب کی حرمت ہے، زنا کی حرمت ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جو ان سے خروج کرے گا وہ ارتداد کا مرتکب ہوگا صاف صاف۔ اچھا، اب اگلی باتیں جو ہے وہ اہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سیاست العمراء، جو عمراء کی جو سیاست ہے وہ بھی اس میں آتی ہے۔ یہ ابن تیمیہ کے زمانے میں سیاست سے مراد ہے حکومتی
فیصلے، حکومتی امور، حکومتی پالیسیوں کو سیاست کہتے تھے. اس دور تک کے لیے سیاست سے یہی مراد ہے. یہ مطلب پالیٹکس جس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں وہ پوری کی پوری پالیٹکس اس معنی میں ابن تیمیہ کے دور میں سیاست اس سے مراد مطلب یہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ پالیٹکس آپ کو سمجھ ہوتا ہے جب آپ جمہوریت وغیرہ کے ایک ماحول سے واقف ہوں گے. تو اس میں اچھا تو کہتے ہیں کہ جو حکومت سے مراد ہم یہ کرتے ہیں جو حکومتی امور ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، مطلب ثوابت میں آتے ہیں حکومتی امور، عمراء سے کے جو فیصلے، معاملات. وولاۃ المال، اور جو مال کے جو والی ہوتے ہیں ان سے متعلقہ امور بھی اس میں آتے ہیں. وحکم الحکام، حکام سے مراد یہاں قاضی، جج جو ہیں فیصلے کرنے والے، ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی ثوابت میں آتے ہیں، وہ بھی اس شرح میں آتے ہیں. ثوابت تو مطلب یہ صلاح صاوی صاحب کا ایک ہے نا اصطلاح ہے، ہم ابن تیمیہ کی پڑھ رہے ہیں، تو یوں کہیں کہ شرح منزل جو ہے، شرح منزل میں یہ بھی آتے ہیں کہ قاضیوں کے فیصلے جو ہیں ان سے متعلقہ امور. ومشیخت الشیوخ، اچھا جی یہ شیوخ سے مراد ہے یہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں یا سلوک کے جو مطلب ہوتے ہیں نا ارباب ہوتے ہیں، سلوک سکھانے والے، پڑھانے والے، مربی، یہ تصفیہ دلوں کو صاف کرنے والے، یہ جو ہیں مطلب آپ کو پتہ ہے مطلب امت کے بڑی صدیوں تک یہ لوگ جو ہیں امت کے اندر اپنا جو ہے وہ روحانی ترقی کروانا، لوگوں کو صاف ستھرا رکھنا، ان کے ایمان کو، عقیدے کو، خصوصاً اخلاق کو، سلوک کو، عبادت میں ان کا دل لگوانا، تو یہ ہے. اچھا لیکن ان سے متعلقہ بہت سارے امور ایسے ہیں جو شرع میں ہیں. جی میں نے تو یہ سوچا ہے، میں نے تو یہ کیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے تاکہ اگر آپ نے سلوکی کو ٹھیک کروانا ہے آپ شرع کے پابند ہیں. تو شرع منزل جہاں دو رائے ہیں ہی نہیں، وہاں کیسے آپ اپنی کریں گے؟ جی میں نے تو اپنا ایک طریقہ گھڑا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو شیوخ کی جو ہے نا شیخ ہونا جو ہے، اور ان کی جو بزرگی ہے اور ان کی جو رہنمائی ہے وہ بھی اس شرح منزل میں آتی ہے، مطلب اس کے بہت سارے امور شرح منزل میں داخل ہوں گے. فلیس لأحد من الاولین والآخرین خروج عن طاعت اللہ ورسولہ، چنانچہ کسی کے لیے بھی اولین میں سے بھی اور آخرین میں سے بھی یہ جائز اور روا نہیں ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خروج کر لے. تو جتنے حاکم ہیں، جتنے مربی ہیں، جتنے سالک ہیں اور جتنے امیر ہیں، قاضی ہیں، سب کے سب اس شرح منزل کے پابند ہیں. اچھا جی. ويقول في موضع آخر في بيانه، ایک اور جگہ پر ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل ہیں. فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع ما شرعه من الدين، تمام مخلوق پر واجب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشروع ٹھہرا دیں اس کی اتباع کریں. وهو ما أتى به من الكتاب والسنة، اور یہ وہ چیز ہے جو کتاب اور سنت کے اندر آ گئی ہے. فما جاء به الكتاب والسنة، سو جو چیز کتاب اور سنت میں وارد ہو گئی وهو الشرع الذي يجب على جميع الخلق اتباعه، اور یہ وہ شرع ہے جس کی اتباع کرنا تمام ہی مخلوق پر واجب ہے. وليس لأحد الخروج عنه، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس سے خروج کر لے. وهو الشرع الذي يقاتل عليه المجاهدون، یہ ہے شرع کا وہ حصہ جس کے اوپر مجاہد قتال کریں گے، یعنی لڑنے مارنے تک جائیں گے. شرع کا یہ وہ حصہ ہے. وہ الکتاب والسنہ، اور یہ کتاب اور سنت ہے. وہ سیوف المسلمین تنصر هذا الشرع، اور مسلمانوں کی تلواریں شرع کے اس حصے کو نصرت دینے کے لیے بے نیام ہوں گی. کما قال وهو الکتاب والسنہ، اور یہ بس وہی کتاب اور سنت ہے. کما قال جابر بن عبداللہ، جس طرح کہ جابر کہتے ہیں ایک صحابی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضرب بهذا یعنی السیف من خرج عن هذا یعنی المصحف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معمور کیا ہے کہ ہم اس سے ماریں اس کو جو اس سے نکلے. اس کو ماریں یہ کہتے ہوئے جابر نے اشارہ کیا تلوار کی طرف، جو نکلے اس سے، اور یہاں اشارہ کیا مصحف کی طرف، قرآن کی طرف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس سے ماریں اس شخص کو جو اس سے نکلے. قال تعالی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بینات دے کر، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل کی ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قسط پر قائم ہو جائیں، لوگوں کی زندگی ایک قسط پر اور عدل پر آ جائے۔ وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا اتارا، آہن فولاد بھی نازل کیا، فیہ بأس شدید، اس کے اندر بڑی سختی ہے، بڑا زور ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں، ولیعلم اللہ، اور تاکہ جانے اللہ تعالیٰ من ینصرہ ورسولہ بالغیب، کون ہے جو نصرت کرے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ خود بہت قوی ہے اور غالب ہے۔ مگر یعنی بندوں کا یہ ایک امتحان ہے کہ اچھا تو یعنی آہن کے ذریعے سے، فولاد کے ذریعے سے وہ اس کتاب اور میزان کی نصرت کریں، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہے اللہ اور اس کے رسولوں کی نصرت۔ تو اب یہ کون سا شرع کا حصہ ہے جس پر تلواریں بے نیام ہوں گی؟ تو یہ شرع کا وہ حصہ ہے جن کو ہم نے قطعیات کہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور مین باڈی شریعت کی آیت، قطعیات میں مین باڈی آ جاتی ہے، ہر باب میں مین باڈی شریعت کی آ جاتی ہے قطعیات کے اندر، پھر اس کے اندر جو فلنگ کرنی ہے وہ آپ نے فروع کے ساتھ یا مختلف فی چیزوں سے، مجتہد فی چیزوں سے آپ نے اس کی فلنگ پھر کرنی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اچھا کہتے ہیں کہ اسی چیز کو، یہ جو چیز ہے نا شرع کا یہ جو حصہ ہے، اسی کے لیے ابن تیمیہ ایک اور بھی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں الدین المشترک، وہ جس میں تمام اہل قبلہ نے اشتراک رکھنا ہے، جو سب کا سانجہ ہے، جس کے لیے سب نے جو ہے نا وہ غیرت میں آنا ہے، جوش میں آنا ہے، حمیت میں آنا ہے، لڑنا سب نے مل کر کرنا ہے، تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دین مشترک، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک سینس میں وہ آپ کو پتہ ہے، وہ شروع میں ایک مبحث جو ہے وہ گزر چکا ہے کہ یہ اس امت کے اپنے اندر اس کی وہی حیثیت ہے جو خود مختلف امتوں کے مابین دین کے اس حصے کی ہے جو تمام کے تمام انبیاء کے ہاں مشروع رہا ہے پوری تاریخ میں، تو جو حیثیت ان میں ہے وہی حیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اندر اس دین کے اس حصے کی ہے۔ اچھا دین مشترک بھی اس کو ابن تیمیہ نے بعض مقامات پر کہا ہے۔ اچھا اسی کو ایک اور جگہ پر الدین الجامع بھی کہا ہے، یہ دین جامع، جامع کسے کہتے ہیں؟ اچھا جامع اس معنی میں نہیں، کمپریہنسو معنی میں نہیں، کمپریہنسو معنی میں ہے کہ جی مضمون کے لحاظ سے دین جامع نہیں، مضمون کے لحاظ دین جامع سے مراد ہے جو سب امت کو جمع کرنے والا ہے۔ جامع کا مسجد جامع کیوں کہتے ہیں بھلا؟ جس میں جمعہ ہوتا ہے، لیکن میں نے کیا ہے جامع کا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کر لے وہ مسجد، مطلب ہے کہ کیونکہ جو غیر جامع ہے اس میں صرف نماز ہوگی نا، تو وہ مطلب اس میں اندر پوری جماعت المسلمین اکٹھی نہیں ہوگی، البتہ مسجد جامع میں ایک جگہ پر پائے جانے والے تمام مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہاں پر اکٹھے ہوگی، تو اس کو جامع، تو جامع کمپریہنسو کے معنی میں نہیں بلکہ جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ انکمپیسنگ کے معنی میں کہ جو سب لوگوں کو جمع کر لے۔ تو یہ تمام فقہی مسالک کو، تمام روحانی مسالک کو، مشارب کو، تمام تنظیموں کو، جماعتوں کو، دھڑوں کو جو اکٹھا کر لینے والا جو شریعت کا حصہ ہے اس کو تو کسی جگہ دین المشترک کہا تو کسی دین الجامع کہا، اور یہ وہی حیثیت ہے جو پرانی امتوں میں تمام انبیاء کے ہاں مشروع رہا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ابن تیمیہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل آخری سطر ہے پیج نمبر 52 کی 52، فالاصول الثابتہ بالکتاب والسنت والاجماع، کتاب سنت اور اجماع سے جو اصول ثابتہ ہیں۔ اچھا مطلب یہ تھوڑا سا مطلب یہ کر لیا جائے، اب امید ہے کہ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اصول ثابتہ کہہ رہے ہیں، اصول ثابتہ وہی ہیں یعنی جو آپ کے ہاں بھی ثابت ہیں، اس امام کے ہاں بھی، اس محدث کے ہاں بھی، اس فقیہ کے ہاں بھی، سب کے ہاں وہ چیزیں جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں اصول ثابتہ، کیونکہ جو چیزیں تمام کے ہاں نہیں اس کو ہم پھر فروع کہہ دیتے ہیں نا، اس وجہ سے اصول کہا ہے جن میں اختلاف نہیں۔ کتاب اور سنت سے ثابت وہ چیزیں جو جن پر تمام امت ایک پیج پر ہے، ٹھیک ہے، مراد یہ فالاصول الثابتہ بالکتاب والسنہ ہی بمنزلۃ الدین المشترک بین الانبیاء، یہ اس کا وہی سٹیٹس ہے
جو اس دین مشترک کے اندر ہے، جو دین تمام انبیاء کے مابین دین کا جو حصہ مشترک ہے۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ خُرُوجٌ عَنْهَا، کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ اس سے خروج کر لے۔ وَمَنْ دَخَلَ فِيهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ الْمَحْضِ، جو اس کے اندر آ گیا نا، دین کے اس حصے کا جو ہے نا وہ پابند ہو گیا، اس میں شامل ہو گیا، وہ اسلام محض میں سے ہے، اہل اسلام محض۔ تو ایک لحاظ سے ابن تیمیہ ایک اور بھی لفظ استعمال کریں، اس کو کہہ رہے ہیں اسلام محض۔ اسلام محض جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب اس کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں نا، یعنی یہ دین کا وہ حصہ ہے کہ اس کے بغیر اسلام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ وہ اگر آپ کے پاس نہ ہوا، آپ ایک رائے پر ہوئے دوسرے پر نہ ہوئے، تو انشاءاللہ آپ کا کچھ نقصان نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا، یعنی اسلام محض کا مطلب مین باڈی آف اسلام، مین باڈی آف اسلام جو ہے نا وہ آپ کو مل گیا ہے۔ کان من اسلام اہل الاسلام وہم اہل السنہ والجماعہ، اور یہی لوگ جو ہے نا اہل السنہ والجماعہ ہیں جو اس بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس بنیاد کے ما سوا کے مابین اختلاف رکھتے بھی ہیں، گنجائش بھی دیتے ہیں، تو یہ اہل السنہ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو ہے وہ ابن تیمیہ کا وہ گزرے، لیکن یہ کہ یہ مصنف کی ایک یہ جملہ بھی میں خیر پڑھ لینا چاہیے اس کے بعد کا جو ہے، وَمَجَالُ هَذِهِ الثَّوَابِتِ، یہ جو ثوابت ہم نے بتائے ہیں، اس کا جو مجال ہے، مجال آپ جانتے ہیں، ایریا، مجال عربی میں ایک ایریا کو کہتے ہیں، پلیس آف ہیپننگ آف سم تھنگ کو آپ مجال کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا ثوابت کا جو دائرہ ہے وہ ہوتا ہے کلیات شریعت میں، یہ ایک ہے جزئیات شریعت، ایک ہے کلیات شریعت۔ کلیات شریعت وہ شریعت کے قاعدے ہیں جو مطلب ہے کہ بے شمار احکام سے نا فقہا نے اخذ کیے ہیں، تو ان کو کلیات شریعت کہتے ہیں۔ جیسے یہ ہے کہ جی دین کے اندر حرج نہیں رکھا جائے گا، یہ ایک کلیہ ہے کہ جب بھی کوئی حرج ہوگا تو وہاں پر شریعت جو ہے نا وہ ریلیف دے گی، تو رفع حرج دین کلیہ ایک کلیہ ہے شریعت کا۔ اچھا، اسی طریقے سے لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کا نقصان ہونے دیا جائے گا، نہ کسی کو نقصان کرنے دیا جائے گا کسی کا، یہ ایک مطلب ہے کہ اس کو کلیات کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے نا کچھ کلیات، تو کلیات شریعت کے اندر ثوابت آتے ہیں، جزئیات میں ہو سکتا ہے نہ آئے۔ اچھا، ایک دوسرا اغلب مسائل الاعتقاد، اعتقاد کے، عقیدہ کے اغلب مسائل، یہ جو ہے وہ مطلب اب آپ کو یاد رہے کہ عقیدے کے کچھ مسائل، یعنی اغلب مسائل ایسے ہی ہیں جو ثوابت میں ہیں، قطعیات میں ہیں۔ عقیدے کے البتہ کچھ مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جو صحابہ سے کے وقت سے لے کر مختلف فی ہوں۔ ہیں عقیدہ کے مسائل، بہت سارے لوگوں کے لیے عجیب بات ہے جی عقیدہ کے مسائل اور اس میں اختلاف، جی ہاں ہے۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک رائے ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک رائے ہے، جو مرضی آپ مطلب آپ کہہ لیں، جو بھی سمجھ لیں، ہے عقیدے کا مسئلہ مگر ہے مختلف ہی ہے۔ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، کسی کی ایک رائے ہے تو کسی کی دوسری رائے ہے، تو ہے یہ اعتقاد کے مطلب۔ مگر یہ ہے کہ عقیدے میں بہت زیادہ مسائل نہیں ہیں ایسے جن میں اختلاف رہا ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا اغلب مسائل الاعتقاد۔ کلیات شریعت میں تو ہے ہی ہیں، اعتقاد کے اغلب مسائل میں ہیں، وہ اصول الفرائض، اور فرائض کے جو اصول ہیں، فرائض کے جو فروع ہیں وہ نہیں۔ فرائض کے اصول کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پھر نماز کے اندر بھی تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصول ہیں، یہ فروع میں نہیں ہیں۔ فرع یہ ہے آمین اونچی کہنی ہے، نیچی کہنی ہے، ہاتھ رکوع جاتے ہوئے، تو یہ جو ہے نا فروع۔ تو اصول فرائض، اصول فرائض وہ جو فروع نہیں ہے، فروعی مسائل نہیں، اصول فرائض ہیں۔ اصول المحرمات، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم یہ بھی کہتے ہیں بنیادی فرائض، ایک درجے میں ویسے سمجھ ہم نے وضاحت اس کی کر دی۔ اصول الفرائض کو ہم کہہ دیں گے بنیادی فرائض، اسلام کے بنیادی فرائض۔ وہ اصول المحرمات، اسلام کے بنیادی محرمات، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ، سود ہے، شراب ہے، علی حد القیاس، یہ چیزیں جو ہے نا اس کو ہم اصول محرمات کہتے ہیں۔ یہ فروع نہیں ہیں، کیونکہ فروع ایسی ہو سکتی ہیں جن میں ایک کے نزدیک یہ حرام ہے اور دوسرے کے نزدیک وہ حرام نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر ہم اصول محرمات نہیں کہیں گے۔
تو اس کا ترجمہ ہم ذرا تھوڑا سا لوز سا ترجمہ کرتے ہیں، بنیادی محرمات۔ وہ اصول الفضائل والاخلاق، جو فضائل فضیلت کی باتیں اور اخلاق، یہ جو ہے مطلب ہے کہ دیانت، امانت، شرافت، صداقت، وعدے کا ایفا کرنا، ٹھیک ہے جی، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت کی باتیں، یہ باقاعدہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مطلب ہے شاید ہم جیسے بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کو سب سے آخر میں رکھتے ہوں گے، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ عقائد کے بعد سب سے پہلے آتا ہو۔ تو یہ فضائل، تو اس میں بھی جو مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کئی ساری چیزوں میں کوئی مطلب ہے وہ ہو، دو رائے ہوں، تو اس میں جو بنیادی فضیلت کی، اخلاق کی باتیں دین کے اندر وارد ہوئی ہیں وہ ثوابت ہی کے اندر آتی ہیں۔ وہ ابرز میادین ہے، اس کے جو نمایاں ترین جو میدان ہیں وہ ہیں عقائد، عبادات، اخلاق اور اصول المعاملات۔ معاملات کہتے ہیں ٹرانزیکشنز کو، ٹھیک ہے جی، معاملات ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، یہ لین دین، یہ جو ہے کرائے پر دینا، ایجار اور رہن وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور نکاح بھی معاملات ہی کے اندر آتا ہے، نکاح، طلاق وغیرہ۔ تو اچھا، میں ان تمام دائروں کے اندر اور سیاست کے بھی بہت سارے امور معاملات ہی کے اندر آئیں گے، تو ثوابت ان میں سب میں آتے ہیں۔ ایسے کہتے ہیں وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الْقَائِلِينَ بِهِ عَنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، یہ جو حصہ ہے دین کا، شریعت کا، یہ آپ کو ممیز کرے گا اہل الاہواء سے۔ اہل الاہواء جو دین کے اندر اپنی آراء، خواہشات، نظریات یا اپنی اٹکل اور اپج لگاتے ہیں، اہل بدعت لوگوں کو اہل الاہواء کہا جاتا ہے۔ آپ میں اور اہل الاہواء میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس میں آپ اختلاف کو ہونے نہیں دیتے، اور اہل بدعت کہتے ہیں اس کے اندر ہم اختلاف کر لینے دو۔ تو آپ میں اور اہل بدعت میں بنیادی، تو جو دین کے جو ایسے ثوابت ہیں ان کو جو لوگ چھیڑتے ہیں وہ اہل الاہواء ہیں، اور ان کے جو لوگ پابند ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ یا اہل الثوابت ہیں۔ اچھا جی، اب آگے جو ہے یہ ابن تیمیہ کا آ رہا ہے، وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، یہ جو فرقے ہیں یعنی بدعتی جو ٹولے ہیں، ان کا اصل شعار یہ ہے کہ یہ کتاب، سنت اور اجماع سے مفارقت کر لیتے ہیں۔ کتاب سے اپنے راہ سے الگ کریں گے یہ لوگ، سنت سے الگ کریں گے اور اجماع سے کریں گے، یہ ہے ان کی نشانی۔ فمن قال بالکتاب والسنت والاجماع، جو شخص جو ہے بات کرے کتاب کی روح سے، سنت کی روح سے اور اجماع کی روح سے، کان من اہل السنہ والجماع، وہ ہوتا ہے اہل السنہ والجماع۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے وہ ثوابت کے بارے میں جو چند اقتباسات سے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے، متغیرات کے بارے میں اگلی ایپیسوڈ میں پڑھتے ہیں۔